الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ ماہ ربیع الاول میں ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک تعلق ہے، اس لیے سیرت کے موضوع پر اور مختلف پہلوؤں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی کو اور تقسیم کیا جائے مختلف مرحلوں میں تو مختلف انداز سے مختلف تقسیم ہو سکتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نبوت سے بعثت سے پہلے کا ہے، اور ایک دوسرا حصہ نبوت اور بعثت کے بعد کا ہے۔ ایک یہ بھی تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو ہم مکی زندگی کہہ سکتے ہیں اور ایک کو مدنی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے کا حصہ ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد کا حصہ ہے۔ آپ اپنی سوچ کے لحاظ سے، سیرت طیبہ کے مطالعے کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختلف انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مجھے آج گفتگو کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تعلق جو مکی زندگی سے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو چند مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے مکی زندگی کا جو بعثت سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، تو ایک وہ مرحلہ ہے بعثت سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 40 سالہ زندگی پر محیط ہے۔ بعثت کے بعد کے مرحلے کو ہم 3 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو مرحلہ 3 سال تک رہتا ہے۔ یہ 3 سال کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد جو سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، وحی کا سلسلہ رکا نہیں، وحی آتی رہی، گاہے بگاہے وحی آتی رہی، لیکن یہ جو مرحلہ تھا یہ دعوت کو عام کرنے کا مرحلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ آپ دعوت کا کام کریں، مخفی انداز میں کریں، اور پھر آپ نے ایک پالیسی کے تحت، ایک حکمت کے تحت 3 سال تک دعوت کا کام مخفی انداز میں کیا۔
یہ نبوت کے بعد پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے جو 3 سال کے بعد سے لے کر 10 سال تک کا مرحلہ ہے، یعنی اس مرحلے میں 7 سال آتے ہیں جو انتہائی سنگین ہے اور انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا نبوت کے بعد کہا جائے، بعثت کے بعد کہا جائے دوسرا مرحلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ 10 نبوی کے بعد، ابو طالب کے انتقال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک، ہجرت کے واقعہ تک، یہ نبوت کے بعد تیسرا مرحلہ ہے مکی زندگی کا۔ میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا تھا کہ آپ سیرت طیبہ کو جس لحاظ سے چاہے تقسیم کر سکتے ہیں، آپ مطالعہ کریں۔ میں نے مکی زندگی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ نبوت سے پہلے کا جو ایک بڑا مرحلہ ہے، 40 سال کی مدت ہے۔ دوسرا مرحلہ نبوت کے بعد 3 سال کا مرحلہ جو دعوت کا کام مخفی انداز میں ہو رہا تھا۔ تیسرا مرحلہ 3 سال سے لے کر 10 سال تک، جس میں 7 سال کا عرصہ آتا ہے دعوت کا کام کھل کے کیا گیا، اور پھر 10 نبوت کے بعد یعنی نبوی 10 سال کے بعد 13 سال ہجرت تک یہ دعوت کا کام جو ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل کر کام کرنا شروع کیا۔ یقیناً یہ کہنے کو 3 مرحلے ہیں یا 4 مرحلے کہیے، نبوت کے اندر شامل کیجئے تو 3 مرحلے، نبوت سے پہلے بعثت سے پہلے کو لیجئے تو 4 مرحلے۔ یہ کہنے کو 4 مرحلے ہیں لیکن یہ 53 سالہ زندگی ہے۔ جمعے کے آدھے گھنٹے کے بیان میں 53 سالہ زندگی کو نہیں سمیٹا جا سکتا ہے۔ یقیناً بات ہوگی تو لمبی ہوگی، لیکن میں زیادہ طول طویل گفتگو آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا۔ میں اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 4 مرحلے جو میں نے بیان کیے اس پر گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پہلا مرحلہ جو میں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، وہی آپ کی بعثت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر اور آپ کے دیگر اوصاف و خصائل پر ایک ایسا بھی داغ دھبا نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ محمد نے ایسا غلط کام کیا۔ بچپنے سے لے کر یوں تو پوری زندگی آپ کی بے داغ زندگی، پوری زندگی، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس پس منظر میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ 40 سالہ ایسی زندگی ہے۔ ماہ اپریل سن 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کی گود میں آپ جنم لیتے ہیں۔ ولادت سے چند ماہ پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد 10 بھائی تھے۔ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی پرورش عبد المطلب کرنے والے ہیں جو آپ کے دادا محترم دادا جان ہیں۔ حضرت آمنہ نے خود کہا کہ ولادت سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نور نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ بچہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہوگا۔ خیر ولادت ہوتی ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد اور والد محترمہ نے نام رکھا احمد۔ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب تھے، ان کی لونڈی سویبہ، بعض اہل لغت نے اس کو صوبیہ بھی کہا ہے، دونوں نام بیان کیے گئے، صوبیہ
اور یہ بھی کہا گیا نہیں سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے دودھ پلائی۔ پھر اس کے بعد گاؤں دیہات سے جو قافلے آتے تھے عورتوں کے کہ بچوں کو اپنی گود میں وہ لے دودھ پلائیں، قافلہ آیا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو لیا اور اپنے قبیلے میں لے کر چلی گیا، انہوں نے دودھ پلایا۔ یہ پورا واقعہ اور اس کی بہت ساری شقیں میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی ہے۔ خیر دودھ پلانے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان میں رہتے ہیں۔ تربیت ہو رہی ہے آپ کی، تربیت کون کر رہا ہے؟ خاندان کا ماحول تو ہے، لیکن تربیت اللہ تعالیٰ غیب سے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ پروان چڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، 12 سال کی عمر ہے، ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو بھی لے جاتے ہیں۔ راستے میں ایک راہب ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، تفصیل بتائیں گے۔ کہا کہ یہ بچہ آئندہ نبی ہوگا، اسے مت لے جائیے شام میں، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوعمر تھے اس وقت 12 سال کی عمر تھی، انہیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کا دوسرا موقع آتا ہے جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ اس کے ساتھ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے پھر شام کا سفر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپسی ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت داری، تقوی و پرہیزگاری اور ان کے اچھے اوصاف و خصال سب کو بیان کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ کی شادی ہوتی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، آپ کی عمر 40 سال کی ہونے والی ہے۔ سماج میں جو ایک ماحول تھا اس ماحول سے آپ نفرت کر رہے تھے۔ سماج میں ماحول کیا تھا؟ سماج میں ماحول بت پرستی کا تھا، سماج میں ماحول ظلم و زیادتی کا تھا، سماج میں ماحول کے بڑے قبیلے والے چھوٹے قبیلے والے کو مارتے تھے، سچاتے تھے، جس طرح سمندر کی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیا کرتی ہیں۔ عورتوں پر ظلم و زیادتی تھی، زنا کا عام رواج تھا، بتوں کی پرستش عام تھی، جو مالدار ہے مالدار ہے اور جو غریب ہے بیچارہ غریب ہے، سودی کاروبار عام تھا۔ آپ ایسے ماحول سے اگ چکے تھے، آپ کی عمر 40 سال ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ پیش آتا ہے اور وہ مرحلہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب مرحلہ ہوا اور اس مرحلے تک دیوار پہنچی کہ اب حجر اسود کو رکھنا ہے۔ کون رکھے گا حجر اسود؟ قبائل میں لڑائی شروع ہو گئی، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں۔ لوگوں نے معاہدہ کیا اگر ہمیں نہیں رکھنے دیا جائے گا تو ہماری یہ ننگی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور اہل عرب جنگ کے عادی تھے، جیسے بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ غیبت جب تک نہیں کریں گے ان کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ان کا۔ اسی طرح اہل عرب میں سے اکثر کی عادت ہو گئی تھی کہ جب تک لڑے نہیں جھگڑے نہیں ان کا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا تھا۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، کہ جب کسی دن ہمیں کوئی نہیں ملتا تھا کہ ہم جسے مارے تو ہم اپنے بھائی پر ہی حملہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ خون بہانا تو ہمارا شعار تھا، ہماری عادت تھی۔ تو ایسی صورتحال تھی۔ خیر بات یہ آئی اور لوگوں کا اتفاق ہوا کہ کل صبح سویرے کعبے کے پاس جو سب سے پہلے آ جائے گا فیصلہ اسی کا مانا جائے گا۔
جب صبح لوگ آئے تو دیکھے سب سے پہلے محمد نام کا نوجوان وہاں موجود ہے۔ لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یہ صادق امین ہے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو چادر پر رکھا اور جو بڑے بڑے قبائل تھے سبوں کو بلایا اور کہا کہ تم سب مل کر چادر کو اٹھاؤ۔ تمام قبیلے والوں کے جو سرداران تھے چادر کو انہوں نے اٹھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح کے بڑا معاملہ حل ہو گیا۔ بتانا یہ کہ ایک دو نہیں، کتنے ایسے واقعات آئے جن واقعات سے آپ کی سچائی اور آپ کی اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ملتا ہے۔ 40 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بکریاں چراتے چراتے آپ ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے، جیسے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی۔ کیسا گانا، کیسا ناچ، کیسا ہنگامہ، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ کی آنکھ کھلی۔ اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے بچپن ہی سے ایک خاص طریقے سے آپ کی پرورش اور پرداخت کا انتظام کیا ہے۔ ایک دو نہیں میرے عزیز طلبہ، سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں، کتنی باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ میں ایک عکس دکھا رہا ہوں، سیرت طیبہ کا عکس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہونے والی ہے۔ آپ دنیا سے اوب چکے ہیں، آپ نے تنہائی کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ جاتے ہیں اور غار حرا جو مکے سے بلکہ حرم سے کچھ فاصلے پر ہے، آپ غار حرا میں جا کر وہاں رکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ 6 مہینے تک آپ کو عمدہ خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غار حرا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 دفعہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، زور سے بھیجتے ہیں، زور سے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتیں پڑھی۔ یہ آپ کی بعثت ہو رہی ہے، یہ آپ کی بعثت ہے۔ 40 سالہ جو زندگی تھی آپ کی، وہ انتہائی اعلیٰ زندگی تھی، کہیں بھی کوئی داغ اور دھبا نہیں آپ کی سیرت میں، آپ کی حیات میں۔ لیکن دنیا نے آپ کو نبی کی حیثیت سے نہیں جانا تھا۔ آپ نبی تھے، لوح محفوظ میں بات لکھی ہوئی تھی، اللہ جانتا تھا، لیکن دنیا نے نہیں جانا تھا۔ یہ جب وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ایسی ایسی بات پیش آئی ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور بعثت کے لحاظ سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو میں نے شروع میں تقسیم کی تھی۔ جو طلبہ شروع سے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کی مکی زندگی کی جو تقسیم کی تھی، تو یہاں سے نبوت کا پہلا مرحلہ اور آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری بات بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو پہلا جملہ ہے فرمایا واللہ لا یخزیک، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوصاف گنائے کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حال کا تعاون کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ پریشان حال کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف گنائے اور فرمایا کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف جس کے ہوں گے رب کائنات اسے ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ خیر، حضرت خدیجہ لے کر آتی ہیں اپنے چچزاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو عیسائی تھے اور عمر زیادہ ہو چکی تھی، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آپ کے بھتیجے ہیں محمد، انہوں نے ایسا ایسا دیکھا ہے غار حرا پر۔ فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ذات ہے، یہی وہ ذات ہے
کہ جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ چکی تھی اور یہ حضرت جبرائیل ہے، یہ ایک طرح کی پیشن گوئی ہے اور ایک طرح کی شروعات ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ جب نبوت کا اعلان کریں گے تو آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، قوم نکالے گی؟ کہا کہ ہاں، نبیوں کو قوم ستایا کرتی ہے، آپ کو قوم نکالے گی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے، کیفیت میں تھے، غمزدہ تھے۔ پھر غار حرا پر چلے جاتے ہیں، کچھ ایام رہتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ ارادہ کرتے، بے چینی جو ہے کہ یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیا ہے، حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی پوری طرح۔ کہتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت چاہتی تھی کہ میں پہاڑ سے نیچے گر جاؤں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، لیکن جیسے میں نے نظر اٹھائی اور جدھر دیکھ رہا ہوں چاروں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اپنے پر پھیلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد آپ اللہ کی رسول ہیں، اے محمد آپ نبی ہیں، اے محمد آپ کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور پھر 3 سال کا وقفہ ایسا گزرتا ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ 3 سال تک پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، 3 سال کے بعد وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر۔ اور بعض علماء کی رائے کہ نہیں، بلکہ 3 سال کے اندر بھی وحی نازل ہوئی ہے، لیکن دعوت کی حکمت تھی، دعوت کی پالیسی تھی کہ دعوت کو عام نہ کیا جائے بلکہ مخفی انداز میں دعوت کا کام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اور بعثت کے بعد کا پہلا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ دعوت کا کام مخفی انداز میں ہوتا رہا، پھر ایک وقت آتا ہے 3 سال کے بعد کی دعوت عام کی جائے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی کھلم کھلا دعوت دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ انہیں ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد دعوت کا کام کھلم کھلا کرنا شروع کیا۔ یہ دعوتی مرحلے میں سے دوسرا مرحلہ ہے اور مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ دعوت کا کام کھل کے کیا آپ نے۔ اب تو مکے میں ہنگامہ ہو چلا، ہنگامہ ہو چلا کہ ایک ایسا شخص ہے جسے ہم لوگ صادق امین کہا کرتے تھے، اس نے تو ایسی دعوت کا کام شروع کیا کہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، بھر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے لوگوں نے روڑے اٹکانے شروع کیے، جس طرح آج کی میڈیا جس طرح جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتی ہے، اس زمانے بھی پروپیگنڈے پھیلائے گئے تھے۔ مشورے ہوئے کہ محمد کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو ساحر کہا جائے، سب سے کہیں کہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات پہ مت آنا، جو بات سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جب محمد قرآن پڑھے تو ہنگامہ کرو، شور مچاؤ، اس کی بات کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ کسی نے کہا کہ محمد جب قرآن کی تلاوت کرے تو بتاؤ کہ اساطیر الاولین، یہ پہلوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن ان کے پروپیگنڈے ناکام ہی رہے۔ ظلم جب بہت تیز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ہجرت کرنا چاہیں حبشہ کی جانب ہجرت کر جائے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے 2 مرحلوں میں، نبوت کے 5ویں سال اور اسی طرح نبوت کے 4تھے سال، 2 مرحلوں میں چند صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ لیکن پھر بھی ان کا ظلم رکا نہیں مکے والوں، کچھ لوگ حبشہ پہنچ گئے، لیکن خیر نجاشی نے دونوں کی باتیں سنی اور پھر کفار مکہ کی بات نہیں مانی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اتنا بیان کروں میں
تو میں جو چیز آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں بات ناقص رہ جائے گی۔ معاملہ سنگین اس وقت ہو گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو طالب پوری طرح اپنے بھتیجے کے لیے سپورٹر بن کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب تو معاملہ سنگین ہو گیا، اتنا سنگین ہو گیا کہ اب مشورے ہوتے کفار میں کہ جاؤ ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب کے پاس جانے میں کچھ پیشکش کی جائے۔ عتبہ نام کا آدمی آتا ہے، عتبہ کو ذمہ داری دیا، عتبہ آتا ہے کفار مکہ کی طرف سے قاصد بن کر، اور اب سمجھوتے کی بات چل رہی ہے۔ سمجھوتا، وہ سمجھ رہے تھے کہ دعوت کسی کھیت اور کھلیان کی چیز ہے، اور محمد شاید پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ سمجھوتے کی بات چلے، ایک کام یہ کیا جائے محمد، اگر آپ کی دماغ میں کوئی خرابی ہے تو آپ کہیں میں عرب کے سب سے بڑے معالج اور طبیب سے آپ کا علاج کرا دوں گا۔ اللہ کے رسول سنتے رہے، پھر کہا کہ اگر یہ کہیے کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم اہل عرب سے اتنا مال جمع کر کے آپ کو دے دیں گے کہ آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کہا کہ اگر آپ کو شادی بیاہ چاہیے، حسین و جمیل عورت چاہیے، تو مکے کی سب سے حسین خاتون سے آپ کی ہم شادی کرا دیں گے۔ اس طریقے کی مختلف باتیں ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اندر سوچتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں داعی ہوں، مجھے نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، دعوت میری ذمہ داری ہے۔ اب تو لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، نبوت کا 7واں سال ہے، مکے والوں نے پلاننگ کی کہ معاملہ بگڑ چکا ہے، معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ محمد کے ماننے والوں کو، ان کی حمایت کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ نبوت کا 7واں سال ہے، لوگوں نے معاہدہ لٹکایا، لکھا کہ محمد سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور محمد کے ماننے والوں سے ایسے ویسے بہت ساری باتیں، اس معاہدے کو کعبے میں جا کے لٹکا دیا گیا۔ نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال دوستو ایسا سخت گزرتے ہیں، 3 سال اتنے سخت گزرتے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے خرید و فروخت بھی نہیں کر رہا۔ مخفی انداز میں کچھ لوگ کچھ پہنچا دے، لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ابو طالب جو قوم کے سردار تھے، ان کو بھی ایک گھاٹی میں جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے محصور کر دیا گیا، گھیر دیا گیا، اور وہ جو سردار تھے وہ بھی کھانے کے لیے تڑپ رہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنے بھتیجے کی حمایت کی۔ لیکن قربان جائیے نبی کی ذات پر، ان کے ماننے والوں پر، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بچے بھوک سے بلک کے جان دے دے، عورتیں بیوہ ہو جائیں، مرد مر جائیں، جوان نڈھال ہو جائیں، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ مشن الہی مشن ہے، یہ مشن دعوتی مشن ہے، یہ مشن پیسوں سے بیچا نہیں جا سکتا ہے، اس مشن کو سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 3 سال تک اتنے سنگین مرحلے گزرے، کھانے کے لوگ تڑپتے تھے، بچے جب روتے تھے ماں دیگچے میں پانی ڈال کر کنکریاں ڈال دیا کرتی تھی کہ پانی سے کنکری ابلتی ہے، آواز آتی ہے، بچے سمجھتے ہیں کہ کچھ پک رہا ہے، حالانکہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ببول کے پتے لوگوں نے کھائے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے پیخانے اس طرح ہو گئے تھے جیسے کہ بکریوں کی مینگنیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، یہ ان کی قربانی تھی کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم تک اور آپ تک یہ دین پہنچتا یا نہ پہنچتا۔ یہ جو زندگی 69 کے بعد کا دوسرا مرحلہ جو ہے دوستو، انتہائی سخت مرحلہ، انتہائی سخت مرحلہ۔ یہ مرحلہ کب ختم ہوتا ہے؟ مکے کے کچھ نوجوان اٹھتے اور کہتے 3 سال ہو گئے، بہت ہو گیا، چاہے ان کا دین دوسرا ہو لیکن ہے تو ہمارے درمیان رہنے والے، بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔
پھر وہ نوجوان اٹھ کے جاتے ہیں اور کعبے پر جو دستاویز ان لوگوں نے جو عہد نامہ لٹکایا تھا دیکھا تو بعض تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ پورا وہ دیمک کھا چکا تھا، صرف لفظ اللہ جہاں لکھا تو بچا تھا۔ ان لوگوں نے اسے لیا اور پھاڑ دیا، کہا کسی طرح کا بھائی کاٹ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مرحلہ سن 10 نبوی پہ مکمل ہوتا ہے۔ 10 نبوی کے بعد سے لے کر ہجرت تک جو بعثت کا تیسرا مرحلہ ہے مکی زندگی کا، اور حیات طیبہ کا چوتھا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کہ بات مکی زندگی کے مکمل کر دوں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے آگے بات ہوگی 10 نبوی کے بعد، نبوت کے 10ویں سال کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 50 سال کے بعد مکے میں جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کی زندگی آپ کی کیسی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ سمجھنے، عمل کرنے، جاننے اور اس پر پورے طریقے سنجیدگی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔